السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ الحج ہے، پارہ نمبر 17 ہے، اور آج الحمدللہ سورہ مقدسہ اور پارے کی آخری آیات مقدسہ نمبر 77 اور 78 ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کا شعور اور فہم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے ایک مثال دے کر یہ رہنمائی ارشاد فرمائی تھی کہ ایک مکھی جو بظاہر چھوٹا سا جانور ہے، وہ مکھی ان کی توفیق نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے کہ یہ منکرین، مشرکین، معاندین، کفار، منافقین سارے اکٹھے ہو جائیں، اللہ رب العزت کا مقابلہ کرنے والے حزب الشیاطین، شیطانی جماعتیں ساری مل جائیں، جن کو یہ معبود کہتے ہیں وہ مل جائیں، وہ ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ مکھی تو پیدا کرنا بڑی دور کی بات ہے، یہ وہ کھانا جو مکھی کسی کھانے پہ بیٹھتی ہے، ان کے کھانے پہ بیٹھتی ہے اور ان سے وہ کھانا چھین کے لے جاتی ہے، وہ اپنے منہ میں ڈالتی ہے، چھین لیتی ہے، اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ اس کھانے کو واپس لا سکیں، یہ کمزور ہیں، ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ تو جو اس کھانے کو نہیں لا سکتے، جو مکھی اٹھا کے لے گئی، جو مکھی چھین کے لے گئی، تو یہ مکھی پیدا کیسے کر سکتے ہیں؟ اس لیے اللہ کے قدردان نہیں ہیں، اللہ کی یہ قدر کرتے نہیں جیسے اس کا حق بنتا ہے۔ اللہ رب العزت نے تو پھر بھی کائنات کا تدبیری نظام چلایا اور فرشتوں کی ڈیوٹیز لگائیں، فرشتوں کا انتخاب کیا، بڑے بڑے فرشتے اللہ نے پیدا فرمائے جو اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں، اور ان کے جو بڑے ہیں، سردار ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، حضرت اسرافیل ہے، حضرت میکائیل ہے، حضرت عزرائیل ہیں، یہ بڑے بڑے اللہ کے فرشتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے معاشروں کی تشکیل کے لیے، سماجوں کی تشکیل کے لیے اپنے رسول منتخب کیے، لوگوں میں سے معزز محترم رسولوں کا انتخاب کیا جنہوں نے جد و جہد کی، اللہ کے سیاسی، معاشرتی نظام قائم کیے، اللہ کی رٹ کو قائم کیا، قربانیاں دیں۔ اللہ کہتے ہیں میں سب کچھ دیکھتا ہوں، میں جانتا ہوں۔ اب اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہمیں الرٹ رہنا چاہیے۔ یاد رکھیے آیت مقدسہ نمبر 77 میں اللہ رب العزت نے واضح ارشاد فرما دیا، اور یہ مومن جماعت کو اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ اللہ کا قرب حاصل کیجئے، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط رکھیے، اور اللہ سے جب تعلق مضبوط ہوگا پھر جد و جہد ہوگی، پھر کوشش ہوگی، پھر جو جد و جہد ہوگی وہ اخلاص کے ساتھ ہوگی، رضا الہی کے لیے ہوگی۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ارکعوا، رکوع کرو،
واسجدوا اور سجدہ کرو، واعبدوا ربکم اور اپنے رب کی بندگی کرو، وافعلوا الخیر اور اچھے اور بھلائی کے کام کرو، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ رب العزت نے ان دائروں کے اندر رہتے ہوئے اپنے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کے دائرے بتا دیے کہ ان دائروں میں رہو اور اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرو، اسی میں دنیا میں کامیابی ہے، آخرت میں کامیابی ہے۔ جب ہم فلاح کی بات کرتے ہیں تو یاد رکھیے فلاح فی دنیا بھی ہے، فلاح فی الآخرت بھی ہے۔ جیسا کہ ہم مشہور دعا پڑھتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی حسنہ عطا فرما، آخرت میں بھی حسنہ عطا فرما۔ تو دنیا میں بھی حسنہ کیا ہے؟ کامیابی، ترقی، خوشحالی، عدل کے نظام کا قیام، اللہ کی رٹ کو قائم کرنا، انسانیت کا ترقی کرنا، یہ دنیا کی ترقی ہے۔ اور ایسے ہی سچی جماعت کی اللہ آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں، آخرت میں اللہ ان کا استقبال کریں گے۔ اب جو کامیابیاں ہونی ہیں وہ کس طرح ہوں گی؟ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِ، اللہ کے راستے میں کوشش کرو جس طرح کوشش کرنے کا حق ہے۔ جاہدو محنت کرو، کوشش کرو، اور جہاد بھی اس کا مطلب ہے، اللہ رب العزت کے راستے میں جد و جہد کرو۔ جب ہم جد و جہد اس کا معنی کریں گے تو ہر قسم کی کوشش اس میں شامل ہو جائے گی۔ ہوا اجتباکم، اس نے آپ کو منتخب کر لیا ہے۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور اللہ نے تم پر دین میں کوئی مشکل نہیں رکھی۔ اللہ نے جو دین ہمیں دیا، صراط مستقیم دیا، وہ اللہ نے ہمارے ماحول کے مطابق، مزاج کے مطابق اور ہماری جو ذمہ داریاں ہیں اللہ نے اس کے مطابق دیا، کوئی بوجھ نہیں ڈالا، مشکل راستہ نہیں بنایا۔ اللہ نے تو کمال کر دیا، ہمیں صراط مستقیم دیا، اور صراط مستقیم پہ چلنے کے لیے اللہ رب العزت نے وہ تمام تر ہماری ضرورتیں، سہولتیں، سب کچھ اس میں رکھ دیا ہے۔ انسانی باڈی کے مطابق اللہ نے پورا ایک سسٹم بنا دیا ہے۔ ملت ابیکم ابراہیم، آپ کے جو والد ہیں ان کا دین کون؟ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مرکز بنایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد دو جو آگے سلسلے چلتے ہیں، سلسلہ بنی اسرائیل اور سلسلہ بنی اسماعیل، تمام انبیاء علیہم السلام کے جو مرکز ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ ہوا سماکم المسلمین، اسی نے آپ کا جو نام رکھا ہے وہ مسلمان رکھا ہے۔ یہ مسلمان کا جو تصور ہم سنتے ہیں، اس آیت کے ریفرنس کو یاد رکھیے کہ اللہ نے مسلمان ہمارا نام رکھا ہے، اور یہ آیت ماشاءاللہ آج آپ نے سن لی، ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم۔ اس سے پہلے بھی اللہ کا ایک سلسلہ انبیاء رسولوں کا سلسلہ جاری رہا ہے تاکہ رسول ہو جائیں گواہ علیکم، تم پر، وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تم ہو جاؤ گواہ لوگوں پر۔ اللہ نے ایک تاریخی تسلسل ان آیات میں ارشاد فرما دیا ہے کہ انسانیت کا ایک تاریخی تسلسل ہے۔ اللہ کے نبی آئے، جد و جہد کی، کوشش کی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے جد و جہد کی، آپ نے اللہ رب العزت کی بتائی ہوئی ذمہ داری کو پورا کیا، اور عدل کا نظام قائم کر کے، توحید کی رٹ کو قائم کر کے، انسانیت دوستی مبنی پر ایک بہترین نظام قائم کر دیا جو انسانیت کے حقوق کا نظام ہوتا ہے۔
اب مومن جماعت کو چونکہ خطاب ہے، مومن جماعت کے لیے ایک لائحہ عمل بتایا جا رہا ہے، تو اللہ پھر اس سورہ مبارک کے آخر میں مومن جماعت سے کہتے ہیں فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اب نماز قائم رکھو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے رہو، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لو، ہوا مولاکم، وہی تمہارا مولا ہے، مالک ہے، نگران ہے، فنعم المولا ونعم النصیر، تو اللہ بہترین مالک ہے، بہترین مددگار ہے۔ ان چار الفاظ پہ ذرا غور کیجئے اور خلاصہ کے طور پہ سمجھیے کہ اب مومن جماعت کی کامیابی کا راز نمبر 1 تو یہ ہے کہ اللہ سے تعلق قائم رکھو، جس کو بدنی عبادت کہتے ہیں نماز، اور نماز کے ذریعے اللہ رب العزت سے تعلق قائم کر کے شعوری جدوجہد، شعوری طور پر اپنے ذہن اور قلب میں اللہ کی تجلی پیدا کر کے اللہ سے رابطہ رکھنا، تعلق قائم کرنا، اور اس کے نتیجے میں وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کا نظام قائم کرو۔ یہ معاشی سسٹم کی تشکیل ہے۔ معاشی بنیادوں پر جب تک مینجمنٹ نہیں ہوگی تو اگلا کام نہیں ہو سکتا۔ ایک طرف بدنی عبادت، مالی عبادت، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کو مضبوطی سے تھام لو۔ اعتصام کا مطلب ہوتا ہے اتنا مضبوطی سے تھام لینا کہ کچھ چھڑا نہ سکے، کوئی آپ کو ورغلا نہ سکے، گمراہ نہ کر سکے۔ دوستو، ساتھیو، جب اللہ کو مضبوطی سے تھام لیں گے تو دنیا کی کون سی طاقت ہے جو ہمیں پریشان کر سکے گی؟ اور آخر میں تو اللہ نے کمال کر دیا، کمال الفاظ ارشاد فرما کے رہنمائی دے دی کہ یاد رکھو اللہ آپ کا مولا ہے، مالک ہے، نگران ہے، سرپرست ہے، سب کچھ اللہ ہے۔ اور یاد رکھیے نعم المولا ونعم النصیر، اللہ سے بڑھ کر بہترین مددگار، بہترین مالک، بہترین سرپرست، بہترین دوست کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ کے در پر رہو، اللہ کی اعلیٰ فلسفی کو سمجھو، اس کی رٹ قائم کرو اپنے دماغ اور دل میں، اس کی رٹ قائم کرو اپنے معاشرے میں، اپنے اداروں میں، سسٹم میں۔ اللہ کا غالب ہونا ضروری ہے، پھر اللہ کی رحمتیں آئیں گی، اللہ کی برکتیں آئیں گی۔ اللہ ہمیں شعور عطا فرمائے۔ ابھی ہم نے درس میں جو دعا سیکھی اسی کو آج سیکھتے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ بھی قرآن کے الفاظ ہیں، اور اس میں حسنہ فی الدنیا یعنی دنیا کی بھلائی، اور حسنہ فی الآخرہ آخرت کی بھلائی کی گزارش ہو رہی ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔